ابتدا ہے رب کائنات کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، کمیونیکیشن کے لیے، پیغام رسانی کے لیے پہلے وقتوں میں کبوتر استعمال ہوتے تھے سرکاری طور پر، اور لوکلی لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے کر، اونچی آواز سے بلا کر ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتے تھے۔ کوئی بعض ایریے کے مختلف رسم و رواج ہوتے تھے، وہ مختلف ٹول یوز کرتے تھے، کہیں دھواں لگا دیا اور دوسرے دور کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہاں کوئی فوتکی ہو گئی، کچھ ہو گیا۔ اس طریقے سے ہر ایریے ہر اعتبار سے جو ہے ہر دور میں لوگ کمیونیکیشن کے لیے مختلف ٹول استعمال کرتے رہے۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس میں اگر ہمیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آواز پہنچانی ہو تو ہم کہیں میڈیا کا استعمال، واٹس ایپ کا استعمال، کال کے ذریعے کسی کو اونچی آواز سے بلانا ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ آج کے اس دور میں مختلف انٹرنیٹ کے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم کسی بھی دوست سے، کسی احباب سے اگر ہم کنٹیکٹ کرنا چاہیں، اس کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، تو آپ 1 منٹ کے اندر اس سے حال حوال پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی سوشل میڈیا کے سائٹ، ایک ایپ وہ فیس بک بھی ہے۔ فیس بک کی کہانی شروع کیسے ہوئی، آج ہم آپ کے سامنے اس کے بانی مارک زوکربرگ کی کہانی شیئر کریں گے۔ مارک زوکربرگ 14 مئی 1984 کو نیو یارک میں پیدا ہوئے۔ ان کا والد ایک ڈینٹل تھا اور ان کی والدہ سائیکیٹرسٹ تھی۔ مارک زوکربرگ کو شروع ہی سے کمپیوٹر میں بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں اپنے والد کے کلینک کے لیے ایک سافٹ ویئر زگٹس کے نام سے بنایا، اور اس سافٹ ویئر میں مریضوں کا ڈیٹا اور ڈاکٹرز کا ڈیٹا جو ہے انٹر تھا، وہ ایک ڈاکٹرز کو شیئر کیا جاتا تھا، اور اس سافٹ ویئر کا بنیادی سا چھوٹا سا کام تھا۔ مارک زوکربرگ کے اس شوق کو مارک کے والد نے دیکھا اور انہوں نے ایک کمپیوٹر ٹیچر مارک کے لیے رکھ لیا، اور اس کمپیوٹر ٹیچر سے وہ مختلف چیزیں سیکھتے، اور انہوں نے 15 سال کی عمر میں ایک میوزک سافٹ ویئر بنایا، پینڈورا۔ اس کے بعد ہائی اسکول کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد مارک زوکربرگ 2002 میں دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی ہارورڈ میں جا پہنچے۔ ہارورڈ میں یہی کمپیوٹر سے انٹرسٹ کی وجہ سے ان کو سافٹ ویئر گائے کے طور پر جانا جانے لگا، اور انہوں نے مختلف جو ہے پہلا انہوں نے ایک پروجیکٹ کیا جس کا نام کورس میش تھا، جو سٹوڈنٹ کو ان کے کورس اور ان کے سبجیکٹ چوز کرنے میں مدد دیتا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فیس میش کے نام سے ایک سائٹ بنائی، جس سے وہ یونیورسٹی کے آفیشیل ویب سائٹ سے سٹوڈنٹ کا جو لڑکیوں کی تصویریں لے کر ان کو ہیک کر کے وہاں اپلوڈ کرتے فیس میش پر، اور وہ کرتے کہ آپ ووٹ کریں کہ آپ ان میں سے کون خوبصورت ہے۔ مارک کی اس حرکت کی وجہ سے ہارورڈ انتظامیہ نے سخت ایکشن لیا اور ان کو اپنے آفس میں بلایا، اور کچھ دیر کے لیے ان کو یونیورسٹی سے آؤٹ کرنے کا کہا گیا، ان کو آؤٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی دوران ہارورڈ کی جو آفیشیل ویب سائٹ تھی وہ ہیک ہو گئی، وہ ڈاؤن ہو گئی، تو انہوں نے ہارورڈ انتظامیہ نے سخت ایکشن لیا اور مارک زوکربرگ کو یونیورسٹی سے آؤٹ کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا آپ مجھے کچھ دیر کے لیے یونیورسٹی سے آؤٹ کر دیں، لیکن یہ بات آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ یونیورسٹی کریش کرنے والا میں ہی تھا، میری وجہ سے کریش ہوئی تھی۔ خیر، مارک زوکربرگ آگے چلتے گئے اور ان کے اسی شوق اور انہی کمپیوٹر پروگرامنگ اور کمپیوٹر کے شوق کی وجہ سے مارک زوکربرگ کو ان کے 3 دوستوں ڈیوڈ نیندرا، کیمرون اور ایلن ٹیلر نے انہیں، جو کیمرون اور ٹیلر تھے یہ 2 جوڑواں بھائی تھے، اور ڈیوڈ نیندرا، تینوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک پروجیکٹ پر کام کریں ہارورڈ کنیکشن کے نام سے۔ انہوں نے کہا کہ ہارورڈ کے جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں وہ آپس میں کمیونیکیشن کر سکیں۔ مارک نے ان کی حامی بھر لی اور انہوں نے کہا کہ میں اس پر کام کر رہا ہوں، لیکن وہ اندر ہی اندر وہ ہارورڈ کنیکشنز پر کام نہیں، وہ فیس بک ان کے ذہن میں تھا اور انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا۔ اس کا شروع میں نام دی فیس بک تھا،
انہوں نے اس پر کام شروع کیا دی فیس بک پر، اور اسی دوران وہ جو دونوں جوڑواں بھائی اور ڈیوڈ نندرا تھے، انہوں نے سخت ناراض ہو گئے اس کے ساتھ کہ آپ نے ہمارے پروجیکٹ پر کام نہیں کیا، اور اس نے مارک زکربرگ نے وہ شہر چھوڑ دیا اور کیلیفورنیا میں شفٹ ہو گیا۔ اس نے اپنے پرانے دوستوں سے قطع تعلق کیا اور کچھ نئے دوست بنائے اور ان سے مل کر فیس بک پر کام شروع کر دیا۔ آخرکار 2004 میں فیس بک کو ایک چھوٹے پیمانے پر لانچ کیا گیا، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے 10 لاکھ یوزرز ایکٹیو رجسٹرڈ ہو گئے، اور دسمبر 2004 تک فیس بک کے یوزرز کی تعداد 60 لاکھ تک جا پہنچی۔ اسی دوران ان کو ایک اسپانسر بھی مل گیا جو $12 ملین کا، اور اس کی مدد سے انہوں نے فیس بک کو اور بہتر کرنا شروع کر دیا۔ تو آخرکار یہ جب ترقی ہو رہی تھی، فیس بک کی ترقی ہو رہی تھی، اور 2006 میں مارک کے ساتھ ایک سانحہ پیش آیا۔ وہ جو 3 دوست تھے، ڈیوڈ نندرا، کیمرون اور ٹیلر، انہوں نے عدالت میں کیس کر لیا کہ مارک نے ہمارا آئیڈیا چوری کیا ہے، اور ہمارے اس آئیڈیا، یہ اصل میں ہمارا آئیڈیا تھا، اس نے چوری کیا ہے۔ لیکن مارک نے عدالت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ آئیڈیا جو ان کا تھا وہ ایک یونیورسٹی تک محدود تھا، لیکن یہ فیس بک یونیورسٹی تک محدود نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں اس سے پھیلانا چاہتا ہوں۔ لیکن جب مارک نے سوچا کہ اس کا کیس کمزور پڑ رہا ہے تو اس نے $65 ملین میں ان کے ساتھ ڈیل کر لی، اور وہ کیس وہیں پر ہی ختم کر دیا۔ مارک زکربرگ کو اس کیس سے جب چھٹکارا ملا تو پھر وہ اپنی فیس بک پر لگ گیا اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران اس کو مختلف کمپنیاں جو ہے خریدنے کی بھی پیشکش کرتی اور اس پر ایڈ چلانے کی کوشش کرتی، لیکن اس نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، اور اس نے کہا کہ یہ میں اس پروجیکٹ کو، اس سائٹ کو پوری دنیا میں پہلے پھیلانے کی صحیح کروں گا، یعنی پھیلانے کی کوشش کروں گا۔ فیس بک اپنے عروج کی طرف جا رہا تھا کہ 2009 میں ایک شخص نے کتاب لکھی، بین میزرچ نے، ایکسیڈنٹ ملینئر، اور اس نے مارک زکربرگ اور اس کے دوستوں کی جو باتیں ہوتی تھی ان کو بھی اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کی، اور اس سے مارک زکربرگ کی ریپوٹیشن کافی خراب ہوئی۔ اسی کتاب کو پڑھ کر ایک فلم دی سوشل نیٹ ورک بنائی گئی، اور اس میں بھی مارک زکربرگ کی زندگی کو پوری طرح ایکسپوز کیا گیا، اور مارک اس پر کافی دفعہ تنقید کرتے تھے کہ اس فلم میں مجھے ایک ویلن کے طور پر پیش کیا گیا، حالانکہ اس فلم میں دکھائی گئی کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، حالانکہ جو پرسلا چین اس کی بیوی تھی وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہ اس کی پہلے گرل فرینڈ تھی، اس کے بعد اس نے اس سے شادی کر لی۔ سامعین و ناظرین، فیس بک کا آج جو بانی اور CEO کو فاؤنڈر بھی ہے، اس کی دولت $75 بلین ہے، اور یہ دنیا کا 5واں امیر ترین، ابھی شاید اوپر نیچے ہوا ہو، پہلے 10 امیر ترین شخصوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو فیس بک کی کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ فیس بک کا جو لوگو ہے اس میں وہ نیلا کلر کیوں ہے۔ نیلا کلر ایک تو جو امن کے نشان کے طور پر، اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو مارک زکربرگ ہے اسے لال اور سبز رنگ کی کلر بلائنڈنس ہے، وہ ان کو پہچان نہیں سکتا ہے، تو اس کی بھی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کا جو لائک کا بٹن ہے، اس کو پہلے اوسم بٹن مطلب بنانا چاہا، انہوں نے کہا کہ اس کا نام اوسم بٹن رکھیں گے، لیکن انہوں نے بعد میں اس کو لائک بٹن، مارک زکربرگ نے کہا کہ اس کو لائک بٹن ہی رکھیں گے۔ 2014 میں مارک زکربرگ نے واٹس ایپ بھی خرید لی، جو بہترین میسیجنگ ایپ ہے، کالنگ ہے، ویڈیوز اور ہر طرح کی آپ فائل ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ 2012 میں مارک زکربرگ نے شادی کی، اور 2014 میں اس نے واٹس ایپ خریدا $19 ملین کا۔ اگر واٹس ایپ کے بانی کی کہانی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آئی کے بٹن پر مل جائے گی واٹس ایپ کے بانی کی کہانی، اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ یہ تھی فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کی کہانی، اور اس کی ہم نے زندگی کی چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے شیئر کی۔
اس کے جو سورس ہے وہ بزنس انسائیڈر اور اس طرح کی ویب سائٹس ہیں، ان سے ہم نے یہ ڈیٹا لیا ہے۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی میسج تھا، ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، یار زندہ صحبت باقی، والسلام۔